بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ذریعے بیان فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز الست میں لے لیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے، اولاد آدم سے اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا یہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت کے سے ان کی تمام ذریت کو اکٹھا کیا تھا اور وہاں سوال کیا تھا، وہاں سے ہر ایک یہ جواب دے کر آیا ہے کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اس ماننے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینہ اور وسیلہ کے طور پر انبیاء اکرام علیہم السلام کو داخل کیا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے آ کر بندوں کو ان کے رب کی پہچان کروائی۔ ہر زمانے کے اندر ہر نبی آتا رہا اور اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتا رہا، اللہ کی عبادت کے طریقے سکھلاتا رہا۔ جب آخر زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے آپ پوری کائنات کے لیے نبی ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات کے ایک ایک انسان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کائنات کے ایک ایک انسان کے ساتھ متعلق ہے۔ لہذا جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے اوپر حق ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے۔ لتؤمنوا باللہ
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ وأصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ آگے ہے وتعزروه وتوقروه وتسبحوه۔ اب یہاں پیچھے اللہ کا تذکرہ ہے اور رسول کا تذکرہ ہے، آگے جو ضمیر ہے وہ واحد کی ہے، لہذا بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ وتعزروه وتوقروه، کہ مدد کرو ان کو مضبوط کرو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوط کرو، وتوقروه، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ پر اور اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، ایمان بھی لاؤ اور اس کی اتباع بھی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا اس کائنات کا ہر فرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا حق ہے ہر فرد کے اوپر کہ وہ آپ کی بعثت پر اور آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے۔ اگر نہیں لاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جس شخص کے سامنے میری رسالت پیش کی گئی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور وہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر ڈالے۔ رسالت پر ایمان لانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس حق کے اوپر ہر ایک کو آنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور امت دعوت میں سے ہمیں اس بات ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد اب چھٹی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حقوق ہم سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعظیم یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ چاہے بے ادبی جان بوجھ کر کی گئی ہو، انجانے میں ہوئی ہو، جس نے کیا ہے اس نے اس کو بے ادبی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اندر بے ادبی پسند نہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ایک وفد آنے والا تھا۔ وفد کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو علم ہونے کے بعد یہ چرچا ہونے لگا کہ اس وفد کے اوپر، بنو تمیم کا جو وفد ہے، اس کے اوپر امیر کس کو بنایا جائے۔ ایک رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور ایک رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اس رائے دینے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھوڑی سی آواز تیز ہو گئی اور آپس میں اختلاف رائے میں آواز بلند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی تھی، اس سے پہلے ان دونوں نے اپنی رائے پیش کی، رائے میں اختلاف ہوا اور آواز بلند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، تم آپس میں کوئی فیصلہ نہ کرو، فیصلہ ادھر سے آئے گا۔ اور
آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند مت کرو، آپ سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجهروا له بالقول، اور آپ کے سامنے ایسی بلند آواز میں بھی گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو۔ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، آپس میں بھی گفتگو کرو تو ایسی بلند آواز سے گفتگو نہ کرو جیسی تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، بلکہ ادب کے دائرے میں پست آواز کے ساتھ گفتگو کرو۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ لگے۔ تو یہ ادب سکھلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے با ادب رہا کرو، آواز بھی بلند نہ کیا کرو۔ جب یہ آیت اتری ہے تو ایک صحابی، انصاری صحابی تھے، ان کی آواز ذرا بلند تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے اور ان کی آواز بلند ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اب مجلس میں جاؤں گا ہی نہیں، اس لیے کہ میں جب بولوں گا تو میری آواز بلند رہے گی، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، مجھے پتہ نہیں لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور کہا تمہارے لیے یہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس بات کا ہے کہ بحث کے اندر آواز بلند نہ ہو جائے، تمہاری تو قدرت نے ہی آواز بلند کی۔ یہ ادب سکھلایا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حدیث جبریل جو ہم بار بار سنتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ادب سکھلایا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، گویا کہ دور سے آیا ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، لیکن کپڑے کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں، ایسا لگتا تھا یہیں سے بغل سے آیا ہے۔ پھر جب وہ آئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ بیٹھے دو زانو ہو کر اور ان کا گھٹنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے قریب ہو گیا۔ پھر انہوں نے چند سوالات کیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، اسی طرح احسان کیا ہے، اور قیامت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے نشانیاں پوچھی، نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتلائیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہ صاحب اٹھے اور چل دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے پکڑ دیکھنے کے لیے کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو ملے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلائیں، سوالات کر کے گئے تاکہ تم سیکھ لو کہ دین کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، یہ بھی سکھلا کے گئے کہ سوال کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، یہ ادب بھی سکھلا کر گئے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے بعد اگلا حق یہ ہے کہ آپ کی ادب کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، اور تعظیم اور ادب کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کے شان کے اندر گستاخی برداشت نہ کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمان والوں کے اندر ابھی یہ حمیت موجود ہے، لیکن یہ وہ محبت اور وہ ادب نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے۔
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ اس لیے کہ یہ چیز جو گستاخی کا برداشت نہ ہونا ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے، جو کہ اگلا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ کیسی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر چیز اور کائنات کے ہر انسان سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ والدین سے اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ہی محبت کی تھی۔ وہ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے، غزوہ احد والا، کہ ایک عورت، جب خبر اڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے نعوذ باللہ، تو ایک عورت چلی ہیں، کسی نے بتلایا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کہا انا للہ پڑھی اور پوچھا نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ ایک ایک کے بارے میں خبر دی جاتی رہی، لیکن سوال صرف ایک تھا، نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ جب پہنچی اور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ زندہ ہیں تو کائنات کی ہر پریشانی میرے لیے آسان ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سے گر گئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، انہوں نے گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ویسے ہی گرا دیا، کود کر اور اتر کر نبی علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچے، دیر ہو جاتی، گر گئے اور اٹھ کر فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں کہ کہیں آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی۔ ایسی محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی ذات کے، جب مقابلہ میری ذات سے ہو جائے گا تو پھر مجھے اپنی ذات کی، اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ابھی ایمان میں کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اب آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محدثین نے یہاں ایک بات لکھی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کہا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنی جان سے محبت زیادہ ہے اور آپ کی محبت اس کے مقابلے میں کم ہے، اور پھر فوراً کہہ رہے نہیں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اپنی جان کی محبت سب سے زیادہ ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اپنی جان سے کم محبت آپ سے ہے، سب چیزوں سے تو زیادہ ہے لیکن اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ نہیں ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، تو فوراً اپنے دل کی طرف توجہ کیا کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، تو پایا کہ نہیں جو بات میں نے کہی ہے وہ غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ میرے دل کے اندر جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ سے بھی زیادہ ہے۔ ورنہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ چاپلوسی ہے، حقیقت میں یہ چاپلوسی نہیں، حقیقی چیز تو پہلے بھی وہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ تھی، ادھر نظر نہیں گئی تھی، توجہ نہیں گئی تھی۔ جب تنبیہ کی گئی اور توجہ ڈالی ہے تو فوراً سمجھ میں آیا کہ میری بات غلط تھی، صحیح بات یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اگلا حق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت اگر نہ ہو تو اس محبت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لو كنت تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كنت صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ یہ عربی کا شعر ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ایسا تو دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے، بڑی نایاب بات تم کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہوتے تو اللہ کی اطاعت کرتے، کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ یہیں سے وہ بات جو بات میں نے درمیان میں ادھوری چھوڑی تھی اسی کو پورا کرنے کے لیے بات کہی ہے کہ گستاخی برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ محبت ہے، لیکن یہ محبت کیسی محبت ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی فرما برداری پر کھڑا نہیں کرتی۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے درس کے دوران، یعنی مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، درس کے دوران جب یہ روایت آئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ایمان والوں کے اندر یہ محبت موجود ہے، اس لیے کہ والدین کی کوئی گستاخی کرتے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ نبی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ محبت وہ محبت ہے جو مطلوب ہے، کیونکہ اگر وہ محبت ہوتی جو مطلوب ہے تو اطاعت بھی پائی جاتی، یہاں اطاعت نہیں پائی جا رہی ہے لیکن گستاخی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں اس کے پیچھے محرک کچھ اور ہے۔ محرک یہ ہے کہ میرے نبی کو تم نے کیسے کچھ کہہ دیا، یہ اندر کی انا ہے جو آدمی کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اگر یہ حقیقی محبت ہوتی تو آدمی اپنی ذات سے بھی نبی کو تکلیف نہ پہنچاتا، جیسے دوسرے کے ذریعے تک پہنچائی گئی تکلیف پر بلبلا اٹھتا ہے، اپنی ذات کے ذریعے سے بھی تکلیف کبھی نہ پہنچاتا، لیکن خود تکلیف پہنچا رہا ہے دوسرا تکلیف نہ پہنچائے، یہ در حقیقت اجارے داری کا مسئلہ ہے، انانیت کا مسئلہ ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت اگر ہوتی تو ادھر بھی ویسا ہی کرتا جیسا، یعنی اطاعت بھی ویسی ہی کرتا جیسا دوسرے کی گستاخی کے اوپر بلبلا رہا ہے۔ بہرحال وہ جذبہ جو ہے وہ جذبہ بھی قابل قدر ہے لیکن ادھورا ہے، قابل قدر ہے لیکن ادھورا ہے، پورا تب ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔